زکوٰۃ الفطرہ، زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ مسائل تو اپنے مقام پر ہے کہ انسان کو 3 کلو اس کے وزن کے اعتبار سے یا وزن کے علاوہ اس کی قیمت کا تعین کرتے ہوئے جو اغلب غذا ہو شہر میں استعمال ہونے والی، یا مخصوص چاول، گندم یا کھجور اور کشمش، یا تو یہ 4 نام دیے گئے، ان میں سے کسی جنس کو 3 کلو اس کی جنس یعنی اس کی مقدار یا اس کی قیمت راہ خدا میں فقیر کو پہنچا دینا زکوٰۃ الفطرہ۔ زکوٰۃ الفطرہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں دیں زکوٰۃ فطرہ؟ اس کا بہت آسان سا جواب، پہلی بات تو کہ یہ فطرہ کا ترجمہ کیا ہے، فطرے کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو فطرے کے لفظی معنی بہت سارے ہیں، 2 معنی بیان کروں آپ کی خدمت میں خالی۔ ایک معنی یہ کہ لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں خلقت کو، لغت کے اعتبار سے فطرہ کہتے ہیں اسلام کو بھی۔ تو زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الخلقت ہے، زکوٰۃ الفطرہ زکوٰۃ الاسلام ہے، اور ایمان کے فرمان کے اعتبار سے یہ انسان کے روح کی پاکیزگی کا عمدہ ترین ذریعہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ الاعلیٰ جو کہ آپ تلاوت کرتے ہیں عیدین کی نمازوں کے مستحب عنوان میں یا واجب عنوان میں، جو امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد انشاءاللہ نماز واجب ہو جائے گی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بتحقیق کامیاب کون ہوا جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، یعنی کون سی زکوٰۃ؟ زکوٰۃ فطرہ۔ یہ روایت ہے معصوم کی اس آیت کے ذیل میں کہ امام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کا بیان کہاں پر ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے جس نے زکوٰۃ فطرہ کو ادا کیا اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نماز کو انجام دیا۔ 3 جملے ہیں، ایک زکوٰۃ فطرہ، ایک خدا کی یاد یعنی خدا کا ذکر، جو تسبیحات آپ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں جانب عیدگاہ یا جانب مسجد نماز عید کے لیے، فصلی اللہ، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن فلسفہ زکوٰۃ فطرہ میں ایک بات تو واضح ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ غریب انسان بھی عید تو منا لے، لیکن یہ خاص بات کیا ہے کہ عید کی رات میں فطرہ واجب ہوا ہے، تو کیا عید کی رات سے پہلے فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ مراجع الزام کے اعتبار سے قرض حسنہ کی نیت سے، کار خیر کی نیت سے آپ مومن فقیر کو یہ پہنچا سکتے ہیں، اور جب عید کا چاند نمودار ہو جائے اور آپ کو اس کا علم ہو تو آپ نیت کر لیجئے کہ جو آپ کار خیر یا قرض حسنہ دے کر آئے اس کو زکوٰۃ فطرہ کے معنی میں ادا کرتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ رہ گیا مسئلہ ان افراد کا جو چاہتے ہیں کہ اپنے وطن میں فطرے کی رقم کو بھیج دیں۔ تو یہ مسئلہ کہ اگر کسی شہر میں فقیر موجود نہ ہوں، مستحقین فطرہ موجود نہ ہوں تو بھیج سکتے ہیں، اور اگر کسی شہر میں خود موجود ہو مستحقین زکوٰۃ و فطرہ تو ان مستحقین کی موجودگی میں اپنے وطن فطرے کو یہاں سے منتقل کرنا احتیاط واجب کی بنیاد پر منع کیا گیا آغاز سیستانی کے نزدیک۔ باقی مراجع اسلام منع کرتے کہ آپ نہیں بھیج سکتے۔ پھر آسان راستہ کیا ہے اس کا آسان راستہ ہے کہ آپ بھیجنا بھی چاہتے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ اپنے وطن میں کسی کو اپنا وکیل بنا لیں، وکیل سے مراد اپنا نمائندہ، کہ بھئی آپ میری طرف سے ذمہ داری کو ادا کیجئے گا، میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں بغیر نیت فطرہ کے، بغیر نیت فطرہ کے، اور جب عید کا چاند یہاں ہو جائے گا میں نیت کر لوں گا، اور آپ اس وقت میری طرف سے آپ نیت کر کے، نیت وہ کرے گا آپ کی طرف سے، پھر وہ آپ کا وکیل بن گیا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ جب
عید کا چاند ہوگا میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ میری طرف سے نیت فطرہ کرتے ہوئے فطرے کو ادا کر دیجیے گا۔ اس صورت میں تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے شہروں میں آپ کی نیابت اور وکالت کے ساتھ آپ کے بیہاف پر لوگ فطرہ ادا کر دیں اور آپ کے وطن میں وہ پہنچ جائے فقیروں تک، یا مراجع عزام کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور وہ اگر فطرہ منتقل کرنا چاہیں تو حاکم شرعی کے اعتبار سے ان کو اس کا اختیار ہے کہ ولو اس شہر میں فقیر مستحقین موجود ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر حاکم شرع خود مرجع اور مجتہد چاہے تو فطرے کو یہاں سے منتقل کر سکتا ہے۔